حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو صدقہ خیرات اتنا پوشیدہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے. تو اعمال اختیار کرنے ہیں، لیکن اعمال کو سنوار کر خوبصورت بنا کر کرنا ہے. اب قرآن کو لے لیں کہ جس شخص نے قرآن پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے لیے کہا جائے گا اقرا ورقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن پڑھو، جنت کے دراجات چڑھو، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہی تمہاری منزل ہوگی. قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا. اس کے برخلاف قرآن کو پڑھا نہیں، نہ اس کو سمجھا، اس کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا، اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ شخص خسارے میں، نقصان میں پڑے گا، اور یہ قرآن اس شخص کو جانوروں کی طرح ہنکاتا ہوا جہنم میں گرا دے گا. قرآن کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اب کیا ہوگا کہ اب اس کے لیے خسارہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رب قارئ القرآن والقرآن یلعن. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن لعنت کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولو، یہ کہتا ہے دکان پر بیٹھ کر میرا جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. قرآن کہتا ہے رشوت نہ لو، یہ اپنے دفتر میں جاتا ہے تو رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے سود نہ کھاؤ، یہ کہتا ہے سود نہیں، سود پر کاروبار نہیں کریں گے تو ہماری معیشت کیسے چلے گی، دنیا میں ہم کیسے سروائیو کریں گے. جو قرآن بھی پڑھ رہا ہے، قرآن اس پر لعنت بھی کر رہا ہے. تو اعمال میں طاقت رکھی ہے اللہ نے، اگر سنوار کر کیا جائے گا تو فلاح اور کامیابی ملے گی، اگر بگاڑ کر کیا جائے گا تو ناکامی، نامرادی اور خسارہ ہوگا. اس لیے اعمال کو اختیار کرنا اور سنوار کر کرنا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مدار جو ہے وہ مال و دولت نہیں بنایا. اچھا، ناکامی کا معیار بھی فقر و فاقہ نہیں بنایا، اعمال کو بنایا ہے. اعمال چاہے جھونپڑی میں بیٹھ کر کرنے والا کر لے، چاہے محلات میں بیٹھ کر کرنے والا کر لے، دونوں کامیاب. ایسا نہیں ہوگا محلات میں بیٹھنے والا اعمال کرے گا تو ناکام ہوگا، یہ جھونپڑی میں بیٹھ کر اعمال کرنے والا ناکام ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. جھونپڑی میں بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور نرم نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اس کی مثال قرآن کریم سے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، ایسی حکومت عطا فرمائی جو نہ پہلوں کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی. ہواؤں پر، جنات پر، انسانوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، ہر ایک پر حکومت تھی، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کس جگہ فرما رہے ہیں؟ نعم العبد انہ اواب. میرا یہ بندہ بڑا ہی اچھا تھا، کس وجہ سے؟ یہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا. یہ نہیں کہا کہ اس کو حکومت بڑی ملی تھی اس وجہ سے اچھا تھا، نہیں، کیا کہا؟ یہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا. اچھا، ایوب علیہ السلام کو دوسری طرف لے لیں. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں میں مبتلا کر دیا، ان پر فقر و فاقہ آیا، ان پر پریشانی آئی، مال اولاد سب ختم ہو گیا. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ ناکام ہو گئے، وہاں بھی ان کی کامیابی کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ نعم العبد انہ اواب. کیوں؟ انہوں نے صبر کیا، شکر کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرا بندہ ایوب علیہ السلام یہ ایسا بندہ ہے، یہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے، یہ صبر کرنے والا، اس نے صبر کیا اور یہ میری طرف رجوع کرنے والا ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اعمال چاہے غربت میں کر لیے جائیں، فقر و فاقہ میں کر لیے جائیں،
یا بادشاہت میں کر لیے جائیں، اعمال والا ہی کامیاب ہوگا۔ اعمال سے ہٹ کر کوئی کامیابی کو ڈھونڈنا چاہے تو وہاں کامیابی نہیں ملے گی۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کے پاس بڑا مال ہے، بڑا کامیاب ہے، ظاہراً ہمیں نظر یہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ جتنا مال اس کے پاس زیادہ ہے اتنا ہی پریشان زیادہ ہے، جتنا مال زیادہ اتنی پریشانی زیادہ۔ اگر وہ اعمال والا نہیں ہے، اگر وہ اعمال والا نہیں ہے، مال کی زیادتی اسے کامیابی نہیں دے سکتی، مال کی زیادتی اس کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی اگر وہ اعمال والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، اگر اس کے اندر اعمال نہیں ہے تو یہ بھی کامیاب نہیں ہے، یہ بھی ناکام ہے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہے فقر و فاقے کے اندر بھی، یہ بھی ناکام۔ کامیاب وہی ہوگا جو اعمال والی زندگی گزارے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے گا کامیابی اسے ملے گی، پاکیزہ زندگی اسے ہی ملے گی، اور بے حساب اجر اور ترقی درجات اسی شخص کو ملیں گے جو اعمال والی زندگی کو اختیار کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وسعت رزق حاصل ہو، ترقی درجات حاصل ہوں، تو ہمیں اعمال والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اعمال کے بغیر گزاری ہوئی زندگی اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اس بندے کی۔ اللہ کو ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو اعمال والے بندے چاہیے جو اعمال کرنے والے ہوں۔ اب جو عمل کرے گا، عمل اختیار کرے گا، نیک اعمال پر چلے گا، اب اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اس کی زندگی سنورے گی۔ جب زندگی سنورے گی تو اب اس کی زندگی کی قیامت کے دن قیمت لگے گی، اب یہ قیمتی بنے گا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک لکڑی ہے، وہ لکڑی اگر ویسے پڑی ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لوگ اس کو جلا دیتے ہیں، لیکن وہی لکڑی اس کو بنا سنوار دیا جائے، اس کو پالش کر دیا جائے، خوبصورت نقش و نگار بنا دیے جائیں تو فرنیچر کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور وہ لکڑی بیش بہا قیمت میں فروخت ہوتی ہے۔ وہی لکڑی تھی، اس پر محنت ہو گئی، سنوار دیا گیا تو اس کی قیمت لگ گئی، لیکن اگر وہ لکڑی ویسے پڑی ہوئی تھی تو جلانے کے کام آئی۔ اسی طرح انسان اگر اپنے اوپر محنت کرے گا، اپنے آپ کو سنوارے گا، اعمال والی زندگی گزارے گا تو اس کی قیمت لگے گی، یہ قیمتی بنے گا، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے ترقی درجات عطا فرمائیں گے، اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اور اسے بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اعمال پر محنت نہیں کرے گا، اپنے آپ کو نہیں سنوارے گا، تو میرے بھائیو یہ بے قیمت ہی رہے گا، بے قیمت ہی رہے گا۔ تو قیمتی انسان وہ ہے جو اپنے اوپر محنت کرنے والا ہے۔ تو جب انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اعمال کی محنت کرتا ہے، تو پھر یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں قیمتی بن جاتا ہے۔ ایک جملہ ہے علماء نے لکھا، اور سونے کے حروف سے لکھنے والا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں فکر مند رہے، اپنے بارے میں فکر مند رہے، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ اپنے بارے میں فکر مند رہے، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے، یعنی اپنے اعمال کی فکر، اپنی آخرت کی فکر، اپنی قبر کی فکر، اپنی نماز کی فکر، اپنے ذکر کی فکر، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا، ہم اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ 2 دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں گے نا جی، تو خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اب تو جنت کے درجات میرے لیے ہی ہیں، میں تو وہاں بیٹھا ہوں گا گاؤ تکیے لگا کر، اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو چکا ہوگا۔
لوگوں کے بارے میں گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بھی جہنم میں جائے گا، فلاں بھی جہنم میں جائے گا۔ فرمایا کیا؟ اپنے بارے میں فکر مند رہے، عمل بھی کرتا رہے، ڈرتا بھی رہے، عمل بھی کرتا رہے، ڈرتا بھی رہے۔